جو صرف نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کے ساتھ ہے، اس کا معاملہ دنیا والوں کے ساتھ نہیں، اس کا معاملہ دوسرے لوگوں کے ساتھ کوئی نہیں، براہ راست تعلق اللہ کے نبی کی ساتھ کے ساتھ ہے۔ اللہ کے نبی سے صحابہ کرام نے سوال کر لیا اور پوچھنے لگ گئے، یا رسول اللہ دنیا کے اندر آپ کا چہرہ دیکھنے کو دل کرتا ہے، ہم اپنے گھر سے نکل گئے، آپ کا چہرہ مبارک دیکھ لیا، آپ کا دیدار ہو گیا، لیکن یا رسول اللہ مقام محمود آپ کے لیے، حوض کوثر آپ کے لیے، جنت کی نعمتیں بہاریں آپ کے لیے، قیامت کا دن ہوگا آپ کے درجات تو بڑے اونچے کر دیے جائیں گے، ہم لوگوں کو نیچا کر دیا جائے گا، یا رسول اللہ وہاں آپ کے دیدار کے لیے ہمارا دل کرے گا، آپ کی ملاقات کو دل چاہے گا۔ اللہ کے نبی ہمیں بتائیے کیسے آپ کا دیدار ہو سکے گا، کیسے آپ کی زیارت ہو سکے گی؟ اللہ کے نبی نے فرما دیا تمہیں گھبرانے کی ضرورت کوئی نہیں، قیامت کے دن 3 جگہوں کے اوپر مجھے تلاش کر لینا۔ یہاں اتنی رہنمائی، کیونکہ تعلق صرف اور صرف نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کے ساتھ ہے۔ فرمایا 3 جگہوں پر مجھے تلاش کر لینا، کسی نہ کسی مقام پر مجھے پالو گے۔ یا رسول اللہ وہ کون سے مقامات ہیں جن پر آپ کو ڈھونڈا جائے، جہاں پر آپ کو تلاش کیا جائے؟ اللہ کے نبی نے ارشاد فرمایا لوگوں جب لوگ پل صراط سے گزر رہے ہوں گے، فرمایا وہ دن بڑا خوفناک ہوگا، لوگ کٹ کٹ کے جہنم کے اندر گر رہے ہوں گے، فرمایا وہاں پل صراط کے پاس آ کر مجھے تلاش کر لینا، میں اللہ کا نبی تمہیں وہاں پر مل جاؤں گا۔ یا رسول اللہ آپ وہاں پر کیا کریں گے؟ آپ نے ارشاد فرمایا میں اپنے لوگوں کی مدد کرنے کے لیے، اپنے امتیوں کی امداد کرنے کے لیے جو ایمان کے اندر کمزور رہ گئے ان کا بازو پکڑ پکڑ کے پل صراط کو پار کرواؤں گا۔ فرمایا اللہ کے نبی اگر پل صراط پر آپ نہ ملے پھر ہم آپ کو کہاں پر تلاش کریں گے؟ اللہ کے نبی نے ارشاد فرمایا عند المیزان، فرمایا لوگوں جب اعمال نامہ تلنے کے بالکل قریب ہو جائے گا، لوگوں کو جمع کر لیا جائے گا، ان کے اعمال کا وزن کیا جائے گا، فرمایا میزان کے پاس آ کر مجھے تلاش کر لینا، میں اللہ کا نبی تمہیں وہاں پر مل جاؤں گا۔ یا رسول اللہ وہاں پر کیا کرو گے؟ فرمایا اعمال نامے کو پلڑے کو جھکانے کے لیے اللہ پاک مجھے وہاں پر کھڑا فرما دے گا۔ یا رسول اللہ کیسے لوگوں کی مدد کی جائے گی؟ آپ نے ارشاد فرمایا اگر کسی کا کوئی عمل ہے، کسی نے کوئی درود پاک پڑھا، میں لا کر میزان کے اندر رکھوں گا، اس کا پلڑا وزنی کر دیا جائے گا۔ اللہ کے نبی اگر ہم لوگوں کو میزان کے اندر بھی آپ نہ ملے، تیسری جگہ بھی آپ بتا دیجئے۔ اللہ کے نبی نے ارشاد فرمایا عند الحوض، فرمایا لوگوں اگر پل صراط پہ بھی میں نہ مل سکا، اگر میزان پر بھی میں نہ مل سکا، فرمایا پھر آ کر مجھے حوض کوثر کے اوپر تلاش کر لینا۔ اللہ کے نبی وہاں پر کیا کرو گے؟ فرمایا اپنی امت والوں کو میں حوض کوثر کا پانی بھر بھر کے دوں گا، یہ پیتے جائیں گے، اللہ تعالیٰ ان کی پیاس کو مٹاتے ہوئے چلا جائے گا۔ یہ صرف پاک پیغمبر کی ذات کے ساتھ اتنی رہنمائی فرمائی، فرمایا جیسے دنیا کے اندر تمہیں تنہا نہیں چھوڑا گیا، تمہیں علیحدہ نہیں کیا گیا، تمہارے دکھوں کے اندر میں برابر کا شریک رہا، تمہاری تکلیفوں کے اندر میں برابر کا شریک رہا، فرمایا قیامت کے دن بھی تمہیں اکیلا نہیں چھوڑوں گا، میں اللہ کا نبی تمہارے ساتھ رہوں گا۔ ایک جگہ پر ارشاد فرمایا جو لوگ اپنے معاملات کو درست نہیں کرتے، ایک دوسرے کے ساتھ دھوکہ کرتے ہیں، ایک دوسرے کا مال کھا جاتے ہیں، ایک دوسرے کو تکلیف پہنچاتے ہیں، کبھی بہنوں کو تکلیف دی، کبھی بیٹیوں کو تکلیف دی، کبھی بھائیوں کو تکلیف پہنچائی، اللہ کے نبی نے ارشاد فرمایا اب قیامت کا دن آ گیا، اللہ تعالیٰ سب لوگوں کو جمع فرمائے گا، جس نے کسی کے ساتھ ظلم کیا آج قیامت کے دن ان کے ظلم کا بھی بدلہ ان کو دیا جائے گا۔
معاملات کو صاف رکھنے کی بڑی تاکید کی گئی ہے، اپنے اعمال کو درست رکھنے کے بارے میں بار بار ارشاد فرمایا، کسی کے ساتھ دھوکہ نہ کرنا، کسی کے ساتھ مکر نہ کرنا، کسی کے ساتھ فریب نہ کرنا۔ فرمایا لوگوں، جو کسی کا مال ہڑپ کر جائے، جو کسی کو دھوکہ دے کر اپنا مال بنا لے، اپنے مال کے اندر اضافہ کر لے، اللہ کے نبی نے ارشاد فرمایا اس کے اس حرام کاری کا، اس کے اس حرام کاری کا، اس کا اثر اس کی اولاد کے اوپر پڑے گا، اس کے بچوں کے اوپر پڑے گا، اس کے گھر والوں کے اوپر پڑے گا۔ اللہ کے نبی کیسے پڑے گا؟ فرمایا اس کی دعائیں قبول نہیں ہوں گی، اس کی عبادات کو قبول نہیں کیا جائے گا، نمازوں کے اوپر پورا ثواب نہیں ملے گا، ذکر اذکار کرنے سے دلوں کو سکون نہیں ملے گا۔ اللہ کے نبی جس نے کھا لیا اب قیامت کے دن کیسے چکائے گا؟ آپ نے ارشاد فرمایا وہ بندہ قیامت کے دن آئے گا، سوال کرے گا، یا اللہ اس نے میرا مال ہڑپ کیا، مجھے بدلہ دلوا دیجئے۔ اب کیسے بدلہ دلوایا جائے؟ وہاں پر سونے کے سکے نہیں چلیں گے، وہاں پر چاندی کے سکے نہیں چلیں گے، وہاں پر گندم کام نہیں آئے گی، وہاں پر چاول کام نہیں آئیں گے، وہاں پر روپیہ پیسہ کرنسی کسی بھی ملک کی کام نہیں آئے گی۔ اللہ کے نبی کیسے بدلہ دلوایا جائے گا؟ فرمایا جس نے ظلم کیا اس کی نیکیوں کو اٹھا اٹھا کر جس کے اوپر ظلم کیا گیا اسے دے دیا جائے گا، اسے بتلایا جائے گا آج کے دن یہی تیرا بدلہ ہے۔ آپ نے ارشاد فرمایا بعض بد نصیب ایسے لوگ ہوں گے جو اتنا ظلم کر کے آئے، اتنی تکلیفیں دے کر آئے، اتنا حرام کا مال کھا کر آئے، فرمایا ان کی نیکیاں لوگوں میں تقسیم کر دی جائیں گی، لوگوں کے اندر بانٹ دی جائیں گی۔ فرمایا خود خالی رہ گیا، ایک نیکی بھی باقی کوئی نہیں بچی۔ قیامت کے دن اعلان کر دیا جائے گا اے فرشتوں کی جماعت، اٹھاؤ اب اس بندے کو لے جا کر جہنم کی آگ کے اندر جھونک دو۔ عالم کے کورس کے اندر ایک کتاب پڑھائی جاتی ہے جس کو ہدایہ کہتے ہیں، اس کے 4 باب باندھے گئے، 4 بابوں کے اندر ایک باب صرف اور صرف عبادات پر ہے، اور 3 باب اس کے معاملات کے اوپر ہے، لین دین کیسے کرنا ہے، بات کیسے کرنی ہے، کسی کے گھر پہ گئے تو طریقہ کار کیا ہونا چاہیے، ضابطہ رسول کیا ہونا چاہیے۔ عبادات کے اندر کمی کوتاہی تو درگزر ہو جائے گی، لیکن معاملات کے اندر کمی کوتاہی تو کبھی بھی درگزر نہیں ہو سکتا، کبھی بھی درگزر نہیں ہو سکتا۔ ہمارے بڑوں نے اس پر بڑا کام کیا ہے، ہم جن کے نام لیوا ہیں، آپ جن کے نام لیوا، ان کی زندگیاں اٹھا کر دیکھیں، پڑھ کر دیکھیں، معاملات کو درست کرنے کے لیے انہیں کیا کیا کرنا پڑتا تھا۔ سب کچھ کرتے تھے لیکن کسی کا حق نہیں کھایا، کسی کا ناجائز طریقے کے ساتھ مال نہیں ڈکارا۔ آج وہ دنیا کے اندر نہیں ہے لیکن لوگ انہیں یاد کرتے ہیں، آج وہ دنیا میں نہیں ہے لیکن لوگ ان کے واقعات سنا سنا کر دوسرے لوگوں کا ایمان تازہ کرتے ہیں۔ ہمارے ایسے بزرگ گزرے، ایسے اکابرین دنیا کے اندر آئے جنہوں نے کسی کا 1 روپیہ 1 پیسہ بھی کھانا تک گوارا نہیں فرمایا۔ ایسے لوگ دنیا کے اندر آئے۔ حضرت مولانا اشرف علی تھانوی رحمہ اللہ، اللہ تعالیٰ ان کی قبر پر کروڑوں رحمتوں کا نزول فرمائے۔ ایسے پاکیزہ قسم کے لوگ دنیا میں آئے، بیٹھے ہوئے تھے اپنے مریدین کے پاس، لوگوں سے ملاقات کرتے تھے۔ اپنے مریدین سے بات ہو رہی ہے، حال اور احوال پوچھا کرتے تھے۔ اتنے میں ایک نوجوان آپ سے ملنے کے لیے آیا اور اس کے ساتھ اس کا ایک چھوٹا بچہ بھی ہے، وہ بھی محفل کے اندر آ کر شریک ہو گیا۔ معاملات کو درست کریں۔ محدثین نے ارشاد فرمایا یہ اللہ والا نوجوان بھی آ کر محفل کے اندر بیٹھ گیا۔ حضرت مولانا اشرف علی تھانوی رحمہ اللہ فرمانے لگے بتاؤ کہاں سے چل کر آئے؟ اس نے بتایا اللہ والے اتنا لمبا چوڑا سفر کر کے آیا،
ریل کے ذریعے سے سفر کیا، آپ تک پہنچا۔ حضرت مولانا اشرف علی تھانوی رحمہ اللہ فرمانے لگے مجھے بتاؤ یہ بچہ جو تمہارے پاس میں بیٹھا ہوا ہے اس کی کتنی عمر ہے؟ اس نوجوان نے بتا دیا 13 سال اس بچے کی عمر ہے، لیکن دیکھنے کے اندر یہ 12 سال کا لگتا ہے۔ آپ نے ارشاد فرمایا پھر تو ریل گاڑی کے اندر تم نے سفر کیا، اپنا ٹکٹ بھی پورا لیا، اس بچے کا ٹکٹ بھی تم نے پورا خریدا ہوگا۔ وہ کہنے لگا نہیں نہیں، میں نے اپنا ٹکٹ تو پورا لیا لیکن بچے کا ٹکٹ میں نے پورا کوئی نہیں لیا۔ آپ نے فرمایا کیوں؟ قانون تو یہی ہے، اصول تو یہی ہے، اگر کوئی بچہ 12 سال کی عمر سے زیادہ کا ہو اس کا ٹکٹ پورا لگے گا، یہی قانون ہے۔ کہنے لگا ہاں ہے تو یہ 12 سال سے اوپر ہے، لیکن دیکھنے کے اندر یہ 12 سال کا لگتا ہے۔ میں نے ان کو بتا دیا اس کی عمر صرف 12 سال کے قریب ہے، انہوں نے مجھے آدھا ٹکٹ دے دیا۔ حضرت والے نے جب یہ سنا آنکھوں میں آنسو آ گئے، رونے لگ گیا اور کہنے لگا کتنا بڑا ظلم کر کے آئے ہو، کتنی بڑی خیانت کر کے آئے ہو۔ جب یہ قانون بنا دیا گیا، جب یہ اصول بنا دیا گیا، اگر 12 سال سے اوپر والا بچہ ہو اس کا ٹکٹ پورا لگے گا، تم نے لوگوں کو دھوکہ دیا، تم نے ریلوے والوں کو دھوکہ دیا، تم نے حکومت کو دھوکہ دیا، اپنے پیسے کو بچا لیا۔ فرمایا لوگوں سن لو، یہ جہاں سے سفر کر کے آیا وہاں سے لے کر یہاں تک یہ حرام کاری کے ذریعے سفر کر کے آیا۔ بتا ہماری نگاہ یہاں تک پہنچتی بھی نہیں ہے، ہم یہاں تک جاتے بھی نہیں ہیں کہ جب قانون یہ ہے، جب اصول یہ ہے کہ بچہ 12 سال کی عمر سے زیادہ کا ہے تو ٹکٹ پورا لگنا ہے، تم نے دھوکہ دیا ریلوے والوں کو، تم نے دھوکہ دیا ہے۔ دھوکہ دے کر آدھا ٹکٹ تو لے لیا، آدھا بچا لیا، لیکن مجھے یہ بتا قیامت کے دن اس کا جواب دے سکتا ہے؟ ہماری نگاہ نہیں اس کے اوپر۔ حضرت اپنے مریدین کو جمع کر کے فرمایا کرتے تھے عبادات کے اندر کمی کوتاہی درگزر ہو جائے گی، لیکن معاملات کے اندر اگر کمی کوتاہی تو اللہ تعالیٰ معاف نہیں فرمائے گا۔ اور کئی دفعہ ایسا ہوتا تھا جس کے بارے میں پتہ چلتا یہ معاملات کے اندر کمی کوتاہی کرتا ہے، اگرچہ ان کو خلافت دے دیتے، پتہ چلنے پر خلافت بھی ان سے واپس لے لیا کرتے تھے۔ تمہارا خلافت کا کوئی حق نہیں، جو کسی کے حق کو نہ پہچانتا ہو، جو اپنے معاملات کو درست نہ کرتا ہو، ان سے خلافت واپس لے لیا کرتے تھے۔ آج بھی یہی اصول ہے۔ اس زمانے کے اندر یہ تھا کہ جتنا آپ نے سفر کرنا سامان ساتھ لے کر جاؤ گے، ریلوے والوں کی طرف سے طے ہوتا تھا کہ اتنا سامان آپ کو لے جانے کی اجازت ہے، اس سے زیادہ نہیں لے جا سکتے۔ وزن کرواتے جو اضافی ہوتا تو اس کا اضافی سے پیسہ دینا پڑتا تھا۔ حضرت والا اپنے مریدین کو سمجھایا کرتے تھے کبھی بھی ریل گاڑی کے اندر سفر کرو تو جتنا انہوں نے طے کیا ہوا اتنا کرو، اس سے اضافی سامان چوری چھپے نہ لے جاؤ، یہ تمہاری قیامت کے دن پکڑ ہوگی۔ لوگوں کو سمجھاتے تھے۔ ایک دفعہ خود اپنے ساتھ یہ معاملہ بنا، کسی دوسرے شہر کے اندر آپ نے جانا تھا، اپنا سامان لیا، سامان لے کر لائن کے اندر لگ گئے۔ چوری کرنا لوگ فخر سمجھتے ہیں، دھوکہ دینا لوگ فخر سمجھتے ہیں۔ دیکھو میں تو آنکھ میں آنکھیں ڈالی کسی کو پتہ ہی نہیں چلا۔ سود کھانا لوگ فخر سمجھتے ہیں، پیسہ پورا لینا اور مال کے اندر ملاوٹ کر کے اگلے کو دینا فخر سمجھتے ہیں لوگ۔ نمازیں پڑھتے جاؤ بس، نمازیں پڑھتے جاؤ بس، باقی کسی کے ساتھ کیا ہو رہا ہے کسی کچھ نہ پوچھو۔ وزن کروانے کے لیے لائن کے اندر لگے ہوئے تھے، لائن کے اندر کھڑے ہوئے تھے، ایک گارڈ آیا اور اس نے حضرت والا کو پہچان لیا، کہ آپ مولانا اشرف علی تھانوی رحیم جی کہاں جا رہے ہیں؟ کہ فلانی جگہ پہ جا رہا ہوں۔
تو یہاں لائن کے اندر کیوں لگے جی؟ کہ میں نے سامان کا وزن کروانا. کہ میں آپ کو جانتا ہوں، آپ کو سامان کا وزن کرانے کی ضرورت نہیں ہے، آپ چلیں میں آپ کے ساتھ ہوں. اچھا اگر میرے تیرے ساتھ ہم تو بڑے خوش ہیں. لے جی اس کی مجھے سپورٹ مل گئی، یہ میرے ساتھ سفر کے اندر ہے، ہر اچھے برے قدم پر یہ میرے ساتھ کھڑا، مجھے کیا چاہیے؟ اور ان کو پتا تھا یہ گارڈ مجھے قیامت کے دن اللہ کی بارگاہ میں بچا نہیں سکتا، یہ اس کا مالک نہیں ہے، یہ اس ریل گاڑی کا مالک نہیں ہے. اسی لائن کے اندر کھڑے رہے. گارڈ بار بار اصرار کرتا رہا. حضرت مولانا اشرف علی تھانوی رحمہ اللہ فرماتے ہیں ریل گاڑی کے اندر سفر کرنے کے لیے میں قریب آیا، لائن کے اندر کھڑا ہوا سامان کا وزن کروانے کے لیے. اس گارڈ نے مجھے پہچانا، میرے قریب آ گیا اور کہنے لگا سامان کی وزن کروانے کی ضرورت کوئی نہیں، آپ ہمارے ساتھ چلے، میں آپ کو پہچانتا ہوں، آپ کو کوئی کچھ نہیں پوچھے گا. حضرت مولانا اشرف علی تھانوی فرمانے لگے مجھے یہ تو بتا تو نے کہاں تک میرے ساتھ جانا ہے؟ اس نوجوان نے بتایا جب تک اگلا اسٹیشن نہ آ جائے میں آپ کے ساتھ چلتا رہوں گا. اللہ والے نے فرمایا اس کے بعد پھر میرا کیا بنے گا؟ میں نے تو اس سے بھی آگے جانا ہے. اس نے بتایا آگے دوسرا نوجوان آئے گا، میں اسے سمجھا دوں گا، وہ آپ کے ساتھ کوئی معاملہ نہیں کرے گا. حضرت مولانا اشرف علی تھانوی رحمہ اللہ فرمانے لگے وہ کہاں تک میرے ساتھ جائے گا؟ فرمایا اس سے پہلے آپ کا سفر ختم ہو جائے گا، وہ نوجوان آپ کو آپ کی منزل تک پہنچا دے گا، درمیان کے اندر کوئی بات نہیں پوچھی جائے گی، آپ کے سامان کے متعلق کوئی سوال نہیں کیا جائے گا. حضرت مولانا اشرف علی تھانوی رحمہ اللہ رونے لگ گئے، آنکھوں میں آنسو آ گئے. فرمایا لوگوں تم نے یہ کہا یہ گارڈ فلانی جگہ تک میرے ساتھ جائے گا لیکن میں نے تو اس سے بھی آگے جانا ہے. اس نے کہا کوئی بات نہیں، وہ تیسرا گارڈ جب آئے گا اسے بتا دے گا کہ اس کے بارے میں کوئی بات نہ کرنا. فرمائے نہیں میں نے اس سے بھی آگے جانا ہے. کہ اللہ والے وہاں تک تو ریل بھی نہیں جائے گی، وہاں تک تو سفر ختم ہو جائے گا، آپ بتائیے کہاں تک جانا ہے؟ فرمایا لوگوں صرف دنیا کے اندر نہیں، ہم نے آخرت کے اندر قدم رکھنا ہے، ہم نے دنیا والوں کو نہیں، ہم نے اپنے اللہ کو جواب دینا ہے. فرمایا تم تو دنیا کے اندر میری سپورٹ بن جاؤ گے، تم نے دنیا کے اندر مجھے بچا لیا، تم نے دنیا کے اندر تکلیف نہ آنے دی ہے، لیکن مجھے یہ بتا جب قبر کے اندر مجھ سے سوال کیا جائے گا تمہارا سامان زیادہ تھا، لوگوں کو دھوکہ دے کر کیسے چلے گئے؟ فرمایا مجھے بتا قبر کے اندر بچانے کے لیے مجھے کون آئے گا؟ فرمایا حشر کے اندر سوال کیا جائے گا، مجھ سے پوچھا جائے گا لوگوں کے ساتھ دھوکہ کیا، اپنا سامان بچا کر لے کر چلے گئے، لیکن آج بتاؤ کیا جواب دو گے؟ حضرت مولانا اشرف علی تھانوی کی آنکھوں میں آنسو آ گئے. فرمایا لوگوں یہ دنیا کا معاملہ تو نہیں، یہ تو آخرت کا معاملہ ہے. قیامت کے دن اگر پوچھ لیا گیا اللہ کی قسم میں اشرف علی تھانوی کیا جواب دوں گا؟ لوگ کرتے کہ نہیں ایسا کرتے؟ لوگ دھوکہ دینے میں لوگ ماہر ہیں، قانون توڑنے میں لوگ ماہر ہیں، تکلیف دینے میں لوگ ماہر ہیں. معاملات جب تک اتنے پیچیدہ نہیں ہو سکتے میں کیسے کہہ سکتا ہوں کہ میری بخشش کا سامان مکمل ہو چکا ہے؟ اپنے معاملات کو درست رکھنا پڑے گا. حدیث مبارکہ کے اندر یہاں تک ارشاد فرمایا بیٹا اور باپ یہ دونوں بھی اپنے معاملات کو درست رکھیں. بیٹا اور باپ یہ بھی اپنے معاملات کو درست رکھیں. ایک گھر، ایک خاندان، ایک کنبہ جو اگرچہ اکٹھا رہتا ہو ان کو بھی اپنے معاملات کو درست رکھنے کی تاکید کی گئی ہے. تم بھی اپنے معاملات کو درست رکھو. اچھا اللہ کے نبی اسے بڑی باریک نظر سے دیکھتے تھے، بڑی باریک نظر سے دیکھتے تھے. جب آپ نے مکہ سے سفر کیا نا، مدینے کی طرف جا رہے تھے
عرب والوں کا اعتماد تھا اللہ کے نبی کی ذات پر، اور یہ اعتماد برقرار رہا آخری سانس تک۔ لوگ اگرچہ دشمن تھے لیکن پھر بھی ان کا اعتماد برقرار رہا، اس لیے کہ آپس کے معاملات بڑی باریکی کے ساتھ اللہ کے نبی نے نبھائے تھے، کہیں اونچ نیچ نہیں ہونے دی۔ جب ہجرت کا حکم ملا اور یہ کہا گیا کہ آپ مکہ چھوڑیں مدینے میں چلے جائیں، رات کا وقت ہے، نکلنے کا ارادہ بھی کر لیا، امام الانبیاء تاجدار مدینہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے حضرت علی کو بلا لیا، فرمایا علی اللہ نے مجھے ہجرت کا حکم دے دیا، مکہ چھوڑ کر مدینے میں چلا جاؤں گا، لیکن لوگوں نے اعتماد کیا، لوگوں نے بھروسہ کیا۔ فرمایا لوگوں کو میں نے جمع کیا، ان سے میں نے پوچھا مجھے بتاؤ تم نے کیسا پایا، انہوں نے بتا دیا امانت دار پایا، ساری زندگی لوگوں کے دکھوں کو اٹھانے والا پایا۔ اللہ کے نبی نے فرمایا وہ میرے بارے میں انہوں نے اس بات کو مکمل ثابت کر دیا۔ اللہ کے نبی نے ارشاد فرمایا آج مجھے ہجرت کا حکم مل گیا، مکہ چھوڑ کر مدینے میں جاؤں گا، لیکن اگر لوگوں کے مال ساتھ لے کر چلا گیا، لوگوں کی امانتوں کو ساتھ لے کر چلا گیا، استعمال کوئی نہیں کرنی، وہاں جانے کے بعد بھی واپس لوٹا دوں گا، لیکن لوگوں کو موقع مل جائے گا۔ اللہ کے نبی امانتیں لے کر چلے گئے، آپ نے فرمایا علی لوگوں کو اتنا بھی موقع میں نہیں دینا چاہتا، فرمایا یہ لوگوں کی امانتوں کا ڈھیر لگا ہوا ہے، فرمایا صبح کا وقت ہوگا، لوگ میرے دروازے پر آئیں گے، شور ڈالیں گے، واویلا کریں گے۔ اللہ کا نبی امانتوں کو لے کر چلا گیا، فرمایا ان لوگوں کے سامنے جا کر بتا دینا وہ نبی اتنا پاکیزہ بن کر آیا، وہ کسی کا مال نہیں کھا سکتا، وہ کسی کے مال کے اوپر نظر نہیں رکھ سکتا، وہ کسی کو دھوکہ نہیں دے سکتا، وہ کسی کے مال میں خیانت نہیں کر سکتا۔ فرما علی صبح کا وقت آ جائے، ایک ایک بندے کو ان کی امانتیں واپس کر دینا، انہیں بتا دینا تمہارا نبی خائن بن کر نہیں آیا، وہ تو امانت دار بن کر آیا۔ صبح کا وقت آ گیا، سب کو سب کی امانتوں کو حوالے کر دیا گیا، ان کی امانتوں کو لٹا دیا گیا۔ پھر جب اللہ کے نبی مدینے میں تشریف لے آئے، فرمایا قباء کے مقام میں چلے گئے، وہاں جا کر ایک مسجد کی بنیاد رکھی ہے۔ اللہ کے نبی نے خود گارا اٹھایا، خود پتھروں کو اٹھایا، خود اللہ کے نبی تعمیر کے اندر برابر کا حصہ لیتے رہے، صحابہ کرام منع کرتے رہے، اللہ کے رسول ہم غلام موجود ہیں، آپ ایسا نہ کریں، یہ داڑھی مبارک کے اندر گارا لگ گیا، آپ کے کپڑوں کے اوپر بھی گارا لگ گیا۔ اللہ کے نبی نے فرمایا اگر تمہیں ثواب چاہیے مجھ اللہ کے رسول کو بھی ثواب چاہیے۔ آپ بڑے وزنی پتھروں کو اٹھا کر لائے، مسجد کو بنا دیا گیا، وہاں پر نماز کا اہتمام کیا گیا۔ پھر اللہ کے نبی یہاں سے چلے مدینہ منورہ کے اندر تشریف لے آئے، وہاں پر آنے کے بعد اعلان کر دیا گیا لوگوں مسجد کے لیے کوئی جگہ چاہیے، وہ جگہ جو سب کے لیے بہترین جگہ ہو، آنے جانے کے اندر آسانی ہو، ایسی جگہ پر مسجد بنائی جائے گی، مجھے بتاؤ کہاں پر ہمیں مسجد بنانی چاہیے؟ اب بتا ایک نبی جو ہجرت کر جس نے 13 سال تک بڑے دکھ برداشت کیے، تکلیفیں برداشت کی، لیکن جب ہجرت کا موقع آیا تو سب سے پہلے معاملات کو سدھارا ہے، معاملات کو درست کیا ہے کہ لوگوں میرے پاس امانتیں موجود ہیں اور یہ معاملات دنیا والوں کے ساتھ یہ میں ادا کرنا چاہتا ہوں۔ حضرت علی کو چھوڑ دیا، ساتھ لے کر نہیں گئے امانتیں واپس کرنے کے لیے۔ جب مدینے میں چلے گئے، اب مسجد بنانا ثواب ہے، ہر بندہ جانتا ہے مسجد بنانا ثواب ہے، جہاں چاہتے بنا لیتے۔ صحابہ کا مجمع یا رسول اللہ ہماری جگہ پر بناؤ، ہماری جگہ پر بناؤ، اس لیے کہ یہ وہ مسجد بن رہی ہے جسے خانہ کعبہ کے بعد دوسرا مقام ملنا تھا عزت اور شرف کے اندر۔ خانہ کعبہ کے اندر ایک نماز پڑھیں با جماعت، کتنی نمازوں کا ثواب؟ 1,00,000۔ مسجد نبوی کے اندر با جماعت نماز ادا کریں تو ایک نماز پر کتنا ثواب؟ 50۔ اسے دوسرا مقام ملنا تھا خانہ کعبہ کے بعد، اعلان کر دیا ہمیں جگہ چاہیے، مسجد بنانی ہے،
حضرت ابو بکر کی ڈیوٹی بھی لگا دی، جاؤ جا کر تلاش کرو جگہ، وہ جگہ انصار کے لیے بھی بہتر ہو، مہاجرین کے لیے بھی بہتر ہو، ایسی جگہ تلاش کرنا۔ کل کو لوگ یہ نہ کہیں کہ انصار سے محبت تھی تو انصار کے لیے نزدیک بنا دی، لوگ یہ بھی نہ کہیں مہاجرین سے محبت تھی تو مہاجرین کی سہولت کے لیے ان کے گھروں کے پاس مسجد بنا دی، وہ مسجد جو ان کے لیے بھی اتنی اہمیت رکھے، ایسی جگہ چاہیے۔ معاملات دیکھو کتنی باریکی کے ساتھ ان کو طے کیا ہے۔ اب قبیلے کے لوگ آتے ہیں، یہ قبیلہ وہ قبیلہ تیسرا قبیلہ، یا رسول اللہ ہماری جگہ قبول فرمائے، مسجد بنائے۔ آپ نے کسی سے مفت میں جگہ لینا پسند نہیں فرمائی، پسند نہیں فرمائی۔ میں آپ کو کئی مسجدوں کی نشاندہی کر سکتا ہوں جہاں پر مسجدیں بنی ہیں لیکن بیٹیوں کا حق نہیں دیا گیا، مسجدیں بنی ہیں اسی کی وراثت کے اندر لیکن اس کے اندر سے بہنوں کا حق نہیں ملا۔ پتہ ہے وہ مسجد کیسی مسجد ہے جہاں پر بندوں کا حق ہی بندوں کو نہیں دیا گیا۔ بیدیا کی طرف چلے جائے، وہاں ایک مسجد بنی بڑی شاندار قسم کی، 4-5 سال تک مسلسل جھگڑا رہا، تالے لگتے کھل جاتا، تالا لگتا کھل جاتا، کیسے ڈرامہ بازی ہے؟ مسجد بنائی، مسجد بنائی نہیں بنائی اللہ نہیں پوچھے گا، کسی کا حق دیا یا نہیں دیا یہ پوچھا جائے گا، یہ پوچھا جائے گا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما، کہا مسجد بنانی ہے جگہ دو۔ قبیلے دو، اللہ کے نبی کے یا رسول اللہ ہماری جگہ قبول فرمائے، آپ نے فرمایا نہیں، ہمیں مفت میں جگہ بھی نہیں چاہیے، جو مسجد کے لیے جگہ لینی ہے وہ پیسوں کے ذریعے سے خریدی جائے گی۔ اتنی باریک نظر تھی، اگر چاہتے تو مفت میں لے لیتے، بھائی فلاحی کام ہے، لوگوں کے کام آنا، مسجد بننی ہے، لوگ آئیں گے نمازیں پڑھیں گے، یہ تو بڑے شرف کا مقام ہے۔ آپ یہ بتانا چاہ رہے تھے کہ خانہ کعبہ کے بعد دوسرا مقام اس مسجد کو ملنا ہے۔ اگر آج میں لوگوں سے مفت میں زمین لے لوں اور لوگ مجھے دے بھی دیں تو قیامت تک آنے والے لوگوں کے لیے یہی اصول بن جائے گا کہ مسجد کی جگہ صرف وقف ہی کی جاتی ہے، لوگ مفت میں ہی دیتے ہیں، پیسوں کے ذریعے خریدنا کوئی ضروری نہیں ہے۔ اس شبے کو بتاؤ دنیا کے اندر کون مٹاتا پھر؟ معاملات کے اندر اتنی باریکی کے ساتھ اللہ کے نبی نے نظر رکھی ہے۔ آج کتنے گھر کتنے خاندان تباہ و برباد ہو رہے ہیں، اور کہتے ہیں ابا نے اس چھوٹے سے بڑی محبت کی ہے، چھوٹا تھا اس سے سب کے ساتھ محبت کی ہے، سب سے زیادہ پیار کیا، اسے الگ سے گھر بنا کے دیا، اب جب وراثت کا معاملہ آیا تو وہ کہتے ہیں اسے جیسا گھر بنا ہمیں تو نہیں ملا۔ اس لیے محدثین نے لکھا ہے اگر بیٹا باپ کی مدد کر رہا ہو نا پیسوں کے ذریعے سے، تو باپ کا یہ فرض بنتا ہے بیٹوں سے پوچھے مجھے قرض دے رہے ہو یا میری مدد کر رہے ہو؟ قرض واپس لوٹانا ہوتا ہے، باپ کی مدد کر رہا ہے بیٹا ہے تو اس کا فرض ہے، تاکہ باپ کے مرنے کے بعد بچوں کے اندر انتشار پیدا نہ ہو۔ حضرت مولانا شفیع رحمہ اللہ، مفتی محمد تقی عثمانی رحمہ اللہ دامت برکاتہم العالم کے عالیہ کے والد محترم ہیں، وہ فرماتے ہیں ان کا ایک چھوٹا سا کمرہ تھا، اسی کے اندر رہتے تھے۔ میں کبھی کبھار اپنے ابا جان کے لیے پانی کا گلاس جب پیش کرتا تھا نا تو وہ پانی کا گلاس جب وہ پی لیتے فوراً کہتے ہیں اسے اٹھاؤ لے جاؤ۔ تو میں کئی دنوں تک یہ دیکھتا رہا، میں نے ایک دن سوال کیا کہ ابا جان آپ ایسا کیوں کہتے ہیں؟ پانی کا گلاس ہی ہے نا، کوئی کھانے کا برتن ہی ہے، اتنی جلدی کیوں اٹھوا دیتے ہو؟ تو فرمایا کرتے تھے کہ میں نے وراثت تقسیم کر دی ہے، جو اس کمرے کے اندر ہے، جو اس مکان کے اندر ہے وہ میری ملکیت ہے، اس کے اندر سے تمہیں حصہ ملنا ہے، اور وہ جو دوسرا مکان ہے وہاں پر تمہاری ماں رہتی ہے وہ میں نے اس کے نام لگا دیا تھا، یہ اس کی وراثت ہے، تو میں نہیں چاہتا کہ اس کا حصہ اٹھا کر تم میرے حصے کے اندر ملا دو، تم میرے حصے کے اندر ملا دو۔ اتنی باریکی، اتنی باریکی۔
فرمایا حضرت والا کے لیے جب بھی بنتا نا، ایک آخری وقت میں دانت جو تھے نا وہ کمزور ہو کے جواب دے گئے تھے، تو ایک کھیر نما سا کوئی ان کے لیے کھانا بنتا، وہی ان کو دیا جاتا تھا۔ حضرت مولانا حکیم محمد اختر رحمہ اللہ، اللہ تعالیٰ ان کی قبر پر بھی کروڑوں رحمت نازل فرمائے، وہ آئے، ان کے سامنے وہ کھانا پیش کیا گیا، انہوں نے وہ کھانا اٹھا کر رکھ دیا۔ ان مفتی صاحب کو کہا آپ کے والد صاحب دنیا سے جا چکے ہیں، ان کی وراثت پتہ نہیں تقسیم ہوئی یا نہیں ہوئی، یہ کھانا جو ہے اس کے اندر بھی مشترکہ پیسہ لگا ہے، ہم یہ کھانا استعمال نہیں کر سکتے۔ ہم لوگ مرنے کے بعد 40 50 دے گے، ایسے بناتے جا رہے، ایسے ہی بناتے جا رہے۔ ٹھیک ہے، اجازت اپنی جگہ پر ہے، کیا پتہ ان 4 بھائیوں کے اندر سے 3 بھائی اجازت دے رہے ہیں، ایک نہ دے رہا ہوں۔ مشترکہ مال پیسے کے اندر سے یہ سارا کام کیا جا رہا ہوتا ہے۔ فرمایا لے جاؤ، ابھی باپ فوت ہوا ہے، اس کا جنازہ نہیں ہوا ابھی، اور یہ وراثت کے اندر سے یہ کھانا بنا، میں اسے نہیں کھا سکتا۔ چلے گئے، ان کا جی نہیں کھا رہے، کیوں؟ کہا جی انہوں نے کہا کہ جب تک یہ تقسیم نہ ہو، یا کم سے کم پورا خاندان جو اس کے اندر وراثت کے اندر شامل ہے وہ اجازت نہیں دیتے تب تک نہیں کھاؤں گا۔ انہوں نے کہا ہماری طرف سے اجازت ہے، آپ بتا دیں۔ اجازت دی گئی، تب بڑی مشکل کے ساتھ ایک لقمہ اٹھا کے منہ میں ڈالا ہے۔ تو اتنا تقوی ہمارے پاس ہے۔ ابھی گندم کی تلائی ہوگی نا، گندم کی، لوگ گندم اٹھائیں گے، کہ تاجر لوگ آئیں گے، اتنی جلدی یہ نہیں پتہ چلتا کہ یہ زیادہ ہے یا اضافی ہے۔ اگلے بندے کو ہر طریقے کے ساتھ دھوکہ دینے کی کوشش کی جاتی ہے۔ میں آپ کو ایمانداری کے ساتھ بتا رہا ہوں، یہ جب آپ کے کھیتوں کے اندر آئے نا تولنے کے لیے، اپنا گھاٹا کبھی نہیں لے جائیں گے، تمہیں نقصان کے اندر ڈال کے جائیں گے۔ یہ ان سے اگر کوئی بات کرے کہ آپ اتنی تیزی کیوں مچاتے ہیں، بھائی آسانی کے ساتھ کریں نا، کسان کی سال کی محنت ہے، کیوں اس کے اوپر پانی پھیرتے ہو؟ نہیں جی نہیں، ہم نے ایک دن کے اندر 100 من گندم اٹھا، تو نے اٹھانی ہے نا، تیرا کام ہے۔